علامہ اقبال نے جو خود دعویٰ رکھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو کچھ انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور ان کا قرآن رمضان اور غیر رمضان میں جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی قرآن پڑھنے کی، کہ شب رات ساری قرآن کے تفکر میں اور تدبر میں گزرتی تھی. ان کے تلاوت و قرات کا جو نسخہ ہے قرآن کا، وہ ان کے میوزیم میں ابھی بھی موجود ہے، محفوظ ہے آج بھی، اور سارا بھیگا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بارش میں پڑا رہا ہو یہ قرآن کا نسخہ، اور بارشوں سے بھیگ کے کاغذ بھی اور لکھائی بھی اس کی متاثر ہو گئی ہے. لیکن وہ بارشوں میں نہیں رہا، وہ بھیگا ہوا بارشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر صفحہ علامہ اقبال کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. علامہ اقبال اس طرح سے قرآن کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، آمادہ ذہن، آمادہ دل، آمادہ نفس لے کر، آمادہ روح لے کر. اور پھر قرآن نے، چونکہ قرآن بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، جس کا کلام ہے وہ ذات بخیل نہیں ہے، تو قرآن نے بھی دل کھول کر جتنی ظرفیت علامہ اقبال کے اندر تھی، قرآن نے اقبال کا حصہ اقبال کو دے دیا، مکمل طور پر دے دیا. اور علامہ اقبال نے مکمل طور پر وہ حصہ، اپنا نصیب قرآن سے دریافت کر لیا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ علامہ اقبال کے دل پر قرآن نازل ہو گیا، ان کی روح پر نازل ہو گیا، قرآن اتر گیا ان کے قلب و دماغ میں. اور وہاں سے پھر انہوں نے قرآن سے جو کچھ لیا، وہ فقط اپنا ثواب نہیں ہے، اپنی قبر نہیں سنواری علامہ اقبال نے، بلکہ علامہ اقبال کی قرآن فہمی سے آج ایک مملکت کروڑوں افراد کے پاس موجود ہے. کئی نسلیں اس کے اوپر زندگی گزار چکی ہیں، کتنی اور نسلیں اس کے اوپر آ کر زندگی گزاریں گی. اور انہی میں آج بہت سارے طبقات وجود میں آئے ہیں اور اس ملک و مملکت کے اندر انجام دیں گے. بعض اوقات قرآن کسی انسان کو، آمادہ دل کو ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ اس سے کئی نسلیں بہرہ مند ہو سکتی ہیں. اس کی ایک مثال قرآن فہمی کی علامہ اقبال کی صورت میں نے عرض کیا. علامہ اقبال اتفاقاً کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن سارا رائج تعلیمی نظام میں پڑھا تھا. انگلش اسکولوں میں پڑھے تھے، انگلش استادوں کے پاس پڑھے تھے، اور انگلش نصاب پڑھے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر برطانیہ اور جرمنی میں بھی یہی نصاب پڑھ کر آئے. لیکن چونکہ دل آمادہ ہے انسان کا، اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کے لیے خود انسان اپنے دل کو آمادہ کرے. عام آدمی کے لیے قرآن نازل ہوئے. علامہ اقبال عام آدمی ہے. عام آدمی اگر اس عمیق درجے تک قرآن سمجھ سکتا ہے تو یہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان روئے زمین کا یہ کام کر سکتا ہے. علامہ اقبال نے ان تمام شبہات کو باطل قرار دیا ہے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے. عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور خوب سمجھ میں آتا ہے، چونکہ قرآن کا مقصد ہی ہدایت ہے ناس کے لیے. جس طرح سے قرآن کریم نے اپنا تعارف خود ہدایت کے طور پر کروایا ہے. اس لیے یہ ماہ ضائع نہ کریں، اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت ارزش مند ہے. اگر اس لمحے میں کچھ کر لیا آپ نے، اس وقت یہ لمحات آپ کے لیے مفید ہیں جب اس لمحے سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے. ورنہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، رمضان گرمی کی طرح، سردی کی طرح اپنے اثرات ہمارے وجود پر چھوڑ کر جائے گا، نہ، ایسے چھوڑ کر نہیں جائے گا. بلکہ اگر ہم نے لاپرواہی کی اور بے رغبتی دکھائی تو بسا الٹا اثر بھی ہوتا ہے رمضان کا. شقاوت انسان کے اندر آ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے انشاءاللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے.